السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہی میرے کلپس چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کو خود پڑھنا ہے، خود اٹھانا ہے۔ آپ یقین کر لیں، جس دن آپ فیصلہ کریں گے نا خود اٹھانا ہے، خود پڑھنا ہے، پوری سوسائٹی آپ کے خلاف ہو جائے گی کہ یہ آپ کیا کرنے لگیں، اس قرآن کو آپ خود پڑھنے لگیں، خود سمجھیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن کو خود سمجھیں اور صحیح سمجھیں، آپ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تو دس از اے ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ دی قرآن آن یور اون، وی آر ٹولڈ از اے ڈائریکٹ ٹکٹ ٹو ہیل، ٹو ڈیمنیشن۔ کیونکہ آپ تو غلط کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، آپ مولوی صاحب کے جائیے، کسی پیر صاحب کے جائیے، مفتی صاحب کے جائیے، تو دس از اے بگ فیلسی ایکچولی۔ اللہ پاک نے دیکھیے، اللہ نے قرآن جب اتارا اور جو میسج دیا وہ انڈیویجول کو دیا، وہ گروپ کو نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، یعنی اللہ ہیز ناٹ اسپوکن ٹو گروپس، کہ لاہور کا ایک ایریا گلبرگ ہے تو گلبرگ والوں سے قرآن بات کر رہا ہے، ماڈل ٹاؤن سے کر رہا ہے، اور پتہ نہیں صدر سے نہیں، وہ انڈیویجول کر رہا ہے۔ وہ رکشہ والا ہو، وہ چھلی بیچنے والا ہو، وہ کیئر ٹیکر ہو، وہ گارڈ ہو، ڈرائیور ہو، وہ پریزیڈنٹ ہو، وہ سی او۔ Quran is addressing the individual. If I open the Quran, sir, it is addressing me. کیونکہ قیامت کے دن اللہ کہتا ہے الگ الگ سب کا حساب الگ ہوگا، گروپس میں نہیں ہوگا۔ ہمارے دنیا میں، اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب ہم پریزنٹیشنز کرتے ہیں جنرلی اسپیکنگ، تو پریزنٹیشن میں اگر 4 لوگ ہیں تو ایک نے پریپیئر کی ہوتی ہے، باقی 3 بس پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یار ہم 2 جملے بول دیں گے، یار آپ نے سارا کرنا ہے، تو آپ کا گریڈ اچھا لگ جاتا ہے۔ ناٹ ان دی ہیئر آفٹر، آئی ول بی اسٹینڈنگ alone in front of God, everybody to his own or her own۔ قرآن تو اتنا کیٹیگوریکلی اس میں کلیئر ہے، اور میں کبھی کلپ ابھی بناؤں گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا قرآن کے روح سے، وہ تو کہے گا کہ بہرحال اب بات یہ ہے، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قرآن سے ہم ڈر گئے کہ جی ہم نے اس کو خود نہیں اٹھانا، تو اب ہم جائیں گے نا ادھر ادھر، پھر جو ایک نیریٹو چل رہا ہے ہم اسی کو اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے تو خود تو سوچا نہیں، اور نہ ہم نے سمجھا، نہ ہم نے کوشش کی سمجھنے کی۔ اب جنرل پرسیپشن یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے 4 ائمہ کرام ہیں، بہت مشہور 4 امامز ہیں تو بہت زیادہ، لیکن 4 بڑے مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مالک، امام شافعی۔ بہت جلیل القدر ان کی بہت خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو پریڈیکمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں، المیہ یہ ہے کہ ڈاؤن دا لائن یہ تمام ائمہ کرام، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، ان کی جو تحقیق تھی وہ حضور علیہ السلام کے فوت ہونے کے 300 سال بعد، 3 سینچریز کے بعد وہ پبلک میں آئی ہیں، وہ ان کی تحقیقات۔ تو دیکھیں، جو 300 سال تھے حضور علیہ السلام جب انتقال ہوا 10 ہجری میں، تو وہ 300 سال یعنی 300 ہجری تک جب صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، تو ان کے پاس قرآن، یعنی کہ ان کے پاس ریلیجن صحیح نہیں تھا، وہ ٹھوکریں کھاتے رہے، نہیں، وہ قرآن اور سنت کو سوچتے رہے، سنتے رہے، پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، اس پر ایکٹ کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ 300 سال بعد جب ان کے کام سامنے آئے ہمارے، تو گریجولی لوگوں نے انہی ائمہ کے، اسپیشلی یہ جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں ہمارے مسلم امہ میں، یہ 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، کوئی مالکی ہیں، کوئی حنفی ہیں، یعنی ہم سب کانٹیننٹ میں جو ہیں، انڈیا پاکستان، ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ کے فقہ پر، یہ ان کی جو جورسپروڈنس ان کو فالو کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں جو ہیں وہ شافعی ہیں، امام شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ خیر سے جو MBA صاحب ہیں ہمارے، محمد بن سلمان، اور یہ سعودی عربیہ، یہ وہ ہیں حنبلی، اہل حدیث جس کو کہتے ہیں، اور مالکی غالباً وہ ہیں موراکو اور ادھر کے ایریاز والے۔ تو دیر اسکول آف تھاٹس وچ از فائن، دیٹ ڈزنٹ میٹر، اوپینینز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، انسان کا ہر اوپینین ڈفرینٹ ہے۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہر نے اس کو ایبسولوٹ ویلیو دے دی، یعنی ہم حنفی ہیں، ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایبسولوٹ دے دی ہم نے، یعنی یہ 4 کتابیں اگر پڑھی ہیں 1 2 3 4، یہ حنفی ہے
تو جی آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے، آپ نہ مالکی کو دیکھ سکتے ہیں نہ شافعی کو. یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ایک ینگسٹر مختلف فقہ کو یا مختلف اوپینینز کو پڑھ کے اپنے بزرگ سے کہتا ہے کہ جی میں حنفی ہوں لیکن یہ مجھے مالکی کی یا شافعی کی بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو وہ ان کو ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، آسانی ڈھونڈ رہے ہو، آسانی ڈھونڈ رہے ہو، دین میں آسانی ہے ہی نہیں. اور آپ کہاں چلیں کسی اور کو کرنے کے لیے؟ نہیں، آپ حنفی ہیں تو حنفی کو ہی مانیں. اس حد تک ہم نے ان کو ایبسولوٹ ویلیو دی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، جب آپ ایبسولوٹ ویلیو دیتے ہیں کسی شے کو، یعنی دین کے معاملے میں آپ نے حنفی صاحب کو، ابو حنیفہ کو اگر آپ نے ایبسولوٹ ویلیو دی تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو نبی کا درجہ دے دیا. یہ ایلیویٹڈ دیٹ پرسن ٹو دی رینک آف اے پروفٹ. کیونکہ پروفٹس بھی غلطی کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وحی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو وہ ان کی اصلاح اللہ کر دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا نا، ہم سب کو پڑھیں گے، سب کو جانیں گے، لیکن اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت جو اوپر کھڑی ہے، قرآن اور سنت کو ہم اس فقہ سے پرکھتے ہیں، حالانکہ شوڈ بی دی ادر وے راؤنڈ. ہم تمام دنیا کے اسکرپچرز کو، وہ تورات ہے، وہ زبور ہے، وہ انجیل ہے، اور اس کے بعد قرآن کے بعد اب فقہ ہے، احادیث ہیں، روایات ہیں، سب مقدم ہیں، سب اللہ کی طرف سے ایک لٹریچر ہے، اسکرپچر ہے. لیکن محترم قرآن خود کہتا ہے اپنے بارے میں فرقان ہوں، میں حق اور باطل میں تمیز کرتا ہوں، میں میزان ہوں، ترازو جس پہ حق اور باطل کو بالکل آپ الگ کر لیں، نو گرے ایریاز. میں مہیمن ہوں، سورہ مائدہ کی آیت 48 میں، کہ میں نگہبان ہوں، پروٹیکٹر، گارڈین، محافظ. اب مسلمانوں کا ایکچولی آپ دیکھیں زیادہ جو رجحان ہے وہ ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں، فقہ کی طرف جاتے ہیں. اور اگر آپ کو قرآن پیش کیا جائے تو قرآن کو تھوڑا معذرتانہ لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اچھا قرآن میں لکھا ہے لیکن دیکھیں حدیث یہ کہہ رہی ہے، لیکن سر یہ دیکھیں یہ صحیح حدیث ہے، یہ وہ ہے. دس اٹ ہیز ٹو بی دی ادر وے اراؤنڈ. یہ قرآن کا تقاضا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو یاد دہانی میں نے نازل کی ہے، میں اس کی نگہبان کرو، اس کی حفاظت کروں گا. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو آن آر اون لیول with sincerity have to ask Allah and you open the Quran and start reading and understanding it as an educated mind with reference to context. جیسے دنیا کے تمام معاملات کے پیچھے ہم پس منظر ہوتا ہے، یعنی آپ کو کوئی شیڈز کے بارے میں کہتا ہے آپ یہ شیڈ لے لیں تو آپ ویسے لے لیتے ہیں، آپ اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ مجھے کیوں کہا گیا ہے، بورڈ آف گورنرز کون ہے، کوئی لائبلٹیز تو نہیں ہے، وہ شیئر کیسا ہے، پھر آپ شیئر لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کیونکہ آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ قرآن سمجھنے میں، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی جو کنجی ہے. کی ٹو سکسیس لائز ان انڈرسٹینڈنگ دی قرآن with reference to context and acting upon its injunctions and teachings. Thank you very much. Assalamu alaikum.